اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سیدنا و نبینا و طبیب قلوبنا و شفیع ذنوبنا و مولانا ابی القاسم محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين لا سيما بقية الله الأعظم أرواحنا له الفداء ولعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين من يومنا إلى قيام يوم الدين أما بعد فقد قال الله سبحانه وتعالى في محكم كتابه اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا۔ آپ کی خدمت میں تاریخ اسلام کے سلسلے میں، تاریخ رسول خدا کے سلسلے میں گفتگو ہو رہی تھی، اور چند چیزیں جو مکے کی زندگی سے رسول خدا کی تعلق رکھتی تھی آپ کی خدمت میں بیان کی، اور بالآخر ہماری گفتگو جو ہے وہ یہاں پہنچی کہ رسول خدا نے بالآخر مکے کو خدا افزی کہا، پروردگار عالم کا حکم آیا کہ مکے کو چھوڑ دیا جائے، لہٰذا اس سے پہلے کہ رسول خدا چھوڑتے، وہ جو مسلمان تھے وہ آہستہ آہستہ، کیونکہ ہم نے آپ کی خدمت میں عرض کیا تھا کہ جو مدینہ کے لوگ آئے تھے اور مسلمان ہوئے، رسول خدا پر ایمان لے کر آئے، عقبہ اول عقبہ دوم، وہ جو دوسرا پیمان ہوا تھا رسول کے ہاتھ پر بیعت کی تھی، تو اس وقت اچھے خاصے لوگ آ گئے تھے۔ اس کے بعد کیونکہ مدینہ کے اندر کچھ لوگ تھے جو رسول کے چاہنے والے تھے، رسول پر ایمان رکھتے تھے، لہٰذا رسول خدا نے جو مسلمان تھے، جو مکے کے اندر کافروں کے، مشرکوں کے کہ جن کا تعلق قریش سے تھا، ان کے ظلم و ستم کا شکار ہو رہے تھے، رسول خدا نے ان کو کہا کہ تم بھی مدینہ کی طرف چلے جاؤ۔ اس سے پہلے کہاں گئے تھے؟ طائف اور حبشہ کی طرف جا چکے تھے، لیکن اب یہ جو سب سے بڑی ہجرت ہو رہی ہے وہ کہاں؟ مدینہ کی طرف۔ تو لوگ تقریباً جا چکے تھے، بہت ہی کم لوگ تھے کہ جو مکے کے اندر موجود تھے۔ اس میں رسول خدا بھی مکے کے اندر موجود تھے۔ رسول خدا مکے سے ہجرت کر رہے ہیں اور امیر المومنین کو اپنے بستر کے اوپر سلا کر اپنے گھر سے نکل رہے ہیں، اور تاریخ یہ بتاتی ہے کہ جب رسول خدا گھر سے نکل رہے تھے تو کفار قریش نے آپ کے گھر کو گھیرے میں لیا ہوا تھا، لیکن کسی کو رسول خدا دکھائی نہیں دیا، اور رسول خدا آسانی سے اپنے گھر سے باہر نکل گئے۔ تو روایات میں ملتا ہے کہ جب آپ وہاں سے نکل رہے تھے، توجہ کیجیے گا میری طرف، جب رسول خدا گھر سے نکل رہے تھے تو رسول خدا کے زبان مبارک پر قرآن مجید کی سورہ یاسین کی آیت نمبر 9، سورہ یاسین کی آیت نمبر 9 آپ کی زبان مبارک پر جاری و ساری تھی۔ وَجَعَلْنَا مِن بَيْنِ أَيْدِيهِمْ سَدًّا وَمِن خَلْفِهِمْ سَدًّا فَأَغْشَيْنَاهُمْ فَهُمْ لَا يُبْصِرُونَ۔ خوب، کسی کو پتہ نہیں چلا، رسول خدا علیہ السلام کسی کو معلوم نہیں ہوا، رسول خدا ان کے درمیان سے نکل گئے، اور وہ پوری رات انتظار کرتے رہے، اور بالآخر جب گھر کے اندر داخل ہوئے تو دیکھا کہ رسول خدا موجود نہیں ہے، بلکہ رسول خدا کی جگہ پر امیر المومنین تشریف فرما ہیں، سو رہے ہیں، اور اسی سونے کے وقت میں جو رسول خدا کے ولی امیر کائنات حضرت علی ابن ابی طالب علیہ السلام کی شان میں، جس کو ہم نے اس رات کو کیا نام دیا تھا، شاید آپ کے ذہنوں کے اندر موجود ہو تاریخ میں، لیلۃ المبیت۔ خوب، یہ وہ رات تھی جس رات میں امیر کائنات رسول خدا کے بستر پر سوئے تھے۔ تو وہاں سے پروردگار عالم نے سورہ بقرہ کی آیت نمبر 207 آیت نازل ہوئی کہ وَمِنَ النَّاسِ مَن يَشْرِي نَفْسَهُ ابْتِغَاءَ مَرْضَاتِ اللَّهِ، کہ امیر المومنین کی شان کے اندر یہ ایک آیت ہے جو مکے کی سرزمین پر نازل ہوئی، سورہ بقرہ آیت نمبر
207۔ یہ لیلۃ المبیت میں امیر المومنین کی ایک فضیلت، یعنی امیر المومنین کے فضائل میں سے ایک فضیلت یہ ہے کہ پروردگار عالم امیر المومنین کی اس مقام کے اوپر تعریف کر رہا تھا کہ کچھ لوگ جن کا مقام و منزلت پروردگار قرآن میں بیان کر رہے ہیں۔ خلاصہ یہ کہ رسول خدا نے مکے سے ہجرت کی، اور پھر مکے کی طرف جب چلے ہیں تو رسول خدا سے راستے میں کچھ لوگ اور بھی ملحق ہوئے۔ رسول خدا نے غار کے اندر پناہ لی، اور پھر جب وہ سارے کے سارے مشرکین نا امید ہو گئے، پھر رسول خدا مکے کی طرف چلے گئے۔ تو یہاں کچھ اور بھی واقعات تاریخ میں نقل کیے ہیں، لیکن بہرحال ہم ان سے بھی صرف نظر کرتے ہیں۔ بالآخر رسول خدا نکلے اور مکے کی طرف پہنچے۔ تو ہماری بات یہاں پہنچی تھی کہ رسول خدا جب مکے کے قریب پہنچے تو ایک مقام تھا جہاں پر آپ نے آرام کیا، استراحت کی، جس کا نام تھا قباء۔ جس کا نام تھا قباء، کہ جہاں پر رسول خدا نے ایک مسجد کی، اسلام کی سب سے پہلی مسجد کی بنیاد رکھی۔ سب سے پہلی مسجد کی، مسجد قباء کے نام سے آج ہم سب اس مسجد کو جانتے ہیں، اور جتنے بھی لوگ مدینہ کی زیارت پر جاتے ہیں کوشش کرتے ہیں کہ ان مقامات پر بھی جائیں۔ ان مقامات میں سے ایک مقام مسجد قباء ہے کہ جہاں پر لوگ جاتے ہیں، اور رسول خدا نے وہاں پر نماز پڑھی تھی۔ تو رسول خدا وہاں پر پہنچے قباء کے مقام پر، اور چند دن آپ نے وہاں پر آرام کیا، استراحت کی، یہاں تک کہ امیر المومنین جو ہیں وہ کچھ خواتین کے ساتھ جو مکے کے اندر موجود تھے وہ بھی آپ کے ساتھ آ کر مل گئے۔ جب وہ مل گئے تو پھر آپ جو ہیں رسول خدا کے ساتھ ہو کر کہاں گئے؟ یثرب کی طرف۔ یثرب کی طرف، یثرب کیا ہے؟ مدینہ کا پرانا نام۔ یہ جو مسجد ہے، مسجد قباء، اس کے سلسلے میں بھی پروردگار عالم نے قرآن مجید کے اندر ایک آیت نازل کی ہے جو سورہ توبہ کے اندر ہے، 108 نمبر آیت ہے، 108 مسجد قباء کے بارے میں۔ کیونکہ ایک مسجد، دو مسجدوں کا ذکر جو ہے وہ ایک ساتھ کیا ہے آگے پیچھے۔ ایک مسجد ایسی ہے تاریخ اسلام کے اندر کہ جس کو پروردگار عالم نے گرانے کا حکم دیا تھا، اس کو گرا دیا جائے۔ رسول خدا نے حکم دیا اس مسجد کو جا کر گرا دیا جائے۔ وہ تھی مسجد زرار، ضاد رے الف رے۔ یہ جو مسجد زرار تھی یہ منافقوں نے بنائی تھی، اور اس کی بنیاد جو ہے وہ تقوی کے اوپر نہیں تھی، اللہ کی رضا کی خاطر نہیں تھی، یہ منافقوں کے جمع ہونے کا ایک مرکز تھا۔ لہٰذا رسول خدا کو حکم دیا، رسول خدا نے فرمایا کہ اس مسجد کو گرا دیا جائے۔ اس کے مقابلے میں جو مسجد قباء ہے اس کی جو تعریف قرآن مجید کے اندر آئی ہے وہ آئی ہے کہ لا تقم فیہ ابدا لمسجد اسس علی التقوی من اول یوم احق ان تقوم فیہ وفیہ رجال یحبون ان یتطہروا۔ یہ جو آیت ہے سورہ توبہ کی 108 نمبر، اس کے اندر مسجد قباء کی خصوصیت کیا ہے کہ وہ مسجد ہے جس کی بنیاد کس کے اوپر رکھی گئی ہے؟ تقوی کے اوپر، دکھاوے کے اوپر نہیں ہے کہ میں مسجد بنا رہا ہوں لوگ میرا نام رکھیں گے۔ یعنی یہاں سے ہمیں بھی پروردگار عالم ایک درس دے رہا ہے کہ یہ جو کام ہوتے ہیں ان کی بنیاد کس پہ ہونی چاہیے؟ پرہیزگاری پہ ہونی چاہیے۔ جب آپ کوئی کام کر رہے ہیں، کوئی اچھا کام کر رہے ہیں، کوئی بھی نیک کام کر رہے ہیں، تو اس کام کی بنیاد کیسی ہونی چاہیے؟ اچھی ہونی چاہیے۔ اچھی بنیاد یعنی کیا؟ یعنی اللہ کی خاطر، اللہ کی رضا کی خاطر۔ تو رسول خدا نے یہ مسجد قباء کی وہاں بنیاد رکھی۔ یہ اسلام کی پہلی مسجد تھی جس کی بنیاد تقوی کے اوپر رکھی گئی، اور اس کے اندر ایسے لوگ جو کہ طہارت کو، پاکیزگی کو پسند کرتے ہیں، وہ آ کر اس گھر کے اندر جو ہے وہ اللہ کی عبادت کر رہے ہیں۔ ٹھیک ہے، تو یہ رسول خدا یہاں پر رہے، اور پھر رسول خدا چند دن کے بعد یہاں سے کہاں جا رہے ہیں؟ یثرب کی طرف روانہ ہو رہے ہیں، اور یثرب یعنی مدینہ،
مدینے کی طرف رسول خدا روانہ ہو رہے ہیں۔ اب جب رسول خدا مدینے کے اندر آتے ہیں تو مدینے میں آ کر پھر ایک رسول خدا نے ایک مسجد کی بنیاد رکھی ہے جس کا نام ہے مسجد النبوی، ٹھیک ہے۔ اب مدینے کے اندر رسول خدا نے چند کام انجام دیے ہیں، چند اہم کام۔ یوں تو رسول خدا مدینے کے اندر کتنے سال رہے ہیں، کسی کوئی مجھے بتا سکتا ہے؟ 10 سال۔ آپ کی زندگی مدینے کے اندر رہی ہے، ٹھیک ہے۔ تو رسول خدا نے وہاں بہت سارے کام کیے۔ میں ایک اشارہ کروں چند چیزوں کی طرف کہ انشاءاللہ ہم انہی کے اوپر گفتگو کریں گے۔ رسول خدا نے آتے ہی جو سب سے پہلا جب ہجرت کے بعد مدینے پہنچے ہیں تو آپ نے سب سے پہلے ایک کام کیا کیا ہے، مسجد النبوی کی بنیاد رکھی۔ ایک دوسرا اہم کام جو مدینے کے اندر کیا آپ نے، اخوت، پیمان اخوت مسلمانوں کے درمیان قائم کیا۔ پیمان اخوت، اخوت یعنی بھائی پندی، یعنی ایک مسلمان کو دوسرے مسلمان کا رسول خدا نے بھائی بنایا۔ کچھ لوگ جو مدینے کے تھے، کچھ لوگ جو مکے کے تھے، ان دونوں کو آپس میں کیا کیا، ایک دوسرے کا بھائی بنایا۔ یہ کام کیا۔ تیسرا کام جو اہم کام ہے جن کی طرف ہم بعد میں اشارہ کریں گے، وہ کیا ہے؟ وہ یہ ہے کہ مدینے کے اندر یہودی رہتے تھے، شاید آپ کے ذہن میں ہو، میں نے پہلے عرض کیا تھا۔ تو وہاں پہ 3 بڑے بڑے قبیلے تھے یہودیوں کے۔ مسلمانوں اور یہودیوں کے درمیان ایک ایگریمنٹ ہوا، ایک پیمان ہوا، معاہدہ ہوا۔ یہ تیسرا اہم کام۔ چوتھا اہم کام یا چوتھی چیز جو ہم رسول خدا کی اس 10 سالہ زندگی میں دیکھ سکتے ہیں، وہ رسول خدا کی جنگیں۔ رسول خدا نے جو جنگیں کی ہیں، اور رسول خدا کے زمانے میں جو جنگیں ہوئی ہیں وہ 2 طرح کی ہیں۔ ایک جنگ کو ہم کہتے ہیں غزوہ، اور ایک کو ہم کہتے ہیں سریہ، سین رے یہ ہے۔ خوب، یہ کیا ہے؟ غزوہ وہ ہوتی ہے کہ جس کے اندر رسول خدا نے شرکت کی، اور سریہ وہ ہے کہ جس میں رسول خدا نے شرکت نہیں کی، اپنے کسی صحابی کو کہا کہ جاؤ اور یہ کام انجام دو۔ تو یہ رسول کی حیات کے آخر تک رسول کی مختلف جنگیں بھی پائی جاتی ہیں۔ یہ 3-4 کام ہیں جو اہم ہیں، اور اس کے درمیان اور بھی چیزیں ہوں گی کہ جو آپ کی خدمت میں عرض کروں گا، کیونکہ اتنا ٹائم ہمارا شاید نہیں رہے گا کہ ہم ساری چیزوں کو ڈسکس کریں، لیکن ایک اجمالاً میں نے آپ کی خدمت میں ایک شکل بیان کی۔ تو رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، صلوات پڑھیں گے۔ جب آپ، تاریخ نے لکھا ہے کہ جب آپ مسجد قباء کی بنیاد رکھنے کے بعد آپ جو ہے وہاں سے نکلے ہیں اور کہاں پہنچے ہیں؟ مدینے کی طرف پہنچے ہیں۔ تو مدینے میں پہنچنے کے بعد آپ نے مسجد النبوی، جسے آج مسجد النبوی کہا جاتا ہے، اس کی بنیاد رکھی۔ خوب، اس کی بنیاد جو رکھی ہے آپ نے، یعنی آپ جو ہیں مدینے میں بعثت کے 13ویں سال، وہ جو آپ لوگوں کو جو تھوڑا سا اختلاف ہو رہا تھا، 13 سال اصل میں مکی کی زندگی تھی۔ بعثت کے بعد جب آپ مبعوث ہو گئے، اس کے بعد 13 سال آپ نے مکے میں گزارے، 10 سال آپ نے مدینے میں۔ تو ٹوٹل کتنی زندگی ہے؟ 23 سال۔ یہ جو زندگی ہے اعلان نبوت کے بعد سے آپ کی رحلت تک، ٹھیک۔ اس سے پہلے رسول خدا نے علنی کوئی بھی بات نہیں کی تھی۔ اب رسول خدا جب مدینے میں پہنچ گئے تو رسول خدا نے آ کر تقریباً چند دنوں کے بعد، حالانکہ اختلاف ہے تاریخ کے اندر، 1 مہینہ 2 مہینہ 3 مہینے کے بعد جو ہے وہ وہاں پر ایک مسجد کی بنیاد رکھی ہے جس کا نام ہے مسجد نبی۔ یہ جو مسجد النبی ہے، اس مسجد کے لیے ہم چند باتیں آپ کی خدمت میں عرض کریں، وہ یہ کہ
جب رسول خدا چلے ہیں اپنے اصحاب کے ساتھ تو تاریخ کے اندر تاریخ میں جو روایات نقل ہوئی ہیں اس کے اندر ملتا ہے، انس ابن مالک کہتے ہیں کہ رسول خدا اپنے ساتھیوں کے ساتھ جو ہے تقریباً 12 13 14 دن قباء کے اندر رہے، اور پھر وہاں سے آپ چلے ہیں اور مکے کی طرف پہنچے ہیں۔ اور جب مکے کی طرف پہنچے ہیں آپ، تو آپ نے ایک مقام، جس مقام پر آپ ٹھہرے ہیں وہ مقام کس کا تھا؟ بنی نجار قبیلہ ہے، کہ جس کے اندر ایک شخص ہے بہت ہی مشہور، آپ کے ذہنوں میں نام ہوگا، ابو ایوب انصاری۔ ابو ایوب انصاری کے گھر پر جو ہے آپ جا کر پہنچے ہیں اور وہاں پر آپ ٹھہرے ہیں، اور آپ نے وہاں پر قرآن کی آیت بھی تلاوت کی، رب انزلنی منزلا مبارکا وانت خیر المنزلین۔ آپ ابو ایوب انصاری کے گھر پہنچے ہیں، آپ وہاں پر رکے، صحابی رسول ابو ایوب انصاری کے گھر پر، اور پھر آپ نے وہیں پر ایک جگہ دیکھی جس جگہ پر آپ نے مسجد کی تعمیر کی۔ اب یہاں پر تاریخ میں ملتا ہے کہ جو جگہ جہاں پر اس وقت مسجد النبی موجود ہے، یہ 2 بھائی تھے جو یتیم تھے، یعنی ان کے ماں باپ نہیں تھے یا باپ نہیں تھا، بہرحال ایک کا نام تھا ساحل اور ایک کا نام تھا سہیل۔ ان کے والد کا نام تھا رافع ابن عمر ابن نجار۔ رسول خدا نے کہا کہ یہ زمین جو ہے ہمیں چاہیے، بتایا گیا کہ یہ یتیموں کی جگہ ہے، رسول خدا نے اس جگہ کو خریدا، رسول خدا نے اس جگہ کو کیا کیا ہے؟ خریدا ہے مسجد بنانے کے لیے۔ تو یہ ذہن میں رہے، دیکھیں ہم اچھا کام کر رہے ہیں تو اس کا یہ مطلب نہیں کہ اچھا کام ہم کہیں پہ بھی کر رہے ہیں۔ آپ کی جگہ ہے، آپ کی پراپرٹی ہے، میں اس پہ جا کے قبضہ کر لوں اور وہاں جا کے میں ایک مسجد بنا لوں، ایک کوئی اور اچھے کام کرنے کے لیے ایک جگہ بنا لوں، نہیں۔ اللہ کے نبی مالک ہے، پوری کائنات کا مالک ہے، لیکن جب مسجد بنانے کی بات آتی ہے تو رسول خدا وہاں پر ایسی نہیں کہ بھئی یہ جگہ ہے اچھی ہے، موقعیت کی ہے، یہاں پہ ہم مسجد بنا لیتے ہیں، نہیں، بلکہ اللہ کے نبی نے پوچھا کس کی جگہ ہے؟ فلاں کی جگہ ہے۔ رسول خدا نے اس جگہ کو باقاعدہ خریدا، یعنی جو ابو ایوب انصاری کے گھر کے ساتھ متصل تھی، وہاں پر رسول خدا نے اس کو خریدا، اس زمین کو، اور پھر وہاں پر آپ نے، بعض لوگوں نے کہا کہ اس کی قیمت دینے کی ضرورت نہیں ہے، کہا نہیں، حتماً ہم اس کی قیمت، اس کا پیسہ جو بھی بنتا ہے ہم دیں گے۔ یہ اسلام سکھا رہے ہیں، اللہ کا نبی ہم سب کو سکھا رہا ہے کہ دیکھو ٹھیک ہے، اللہ کا گھر ہے، اللہ کی زمین ہے، ہاں ہم یہی کہتے ہیں نا، یہ زمین کس کی ہے جی؟ اللہ کی، ہم اللہ کا گھر تو بنا رہے ہیں، ایسا نہیں ہے۔ یہ زمین ٹھیک ہے اللہ کی ہے، لیکن ممکن ہے اس دنیا کے اندر کسی اور کی ملکیت ہو، تو ہمیں اس کے قانونی تقاضے، شرعی تقاضے پورے کرنے چاہیے، جو بھی اس کا مالک ہے اس سے اجازت لینی چاہیے، ورنہ نماز نہیں ہوگی۔ یہ دین آپ کا سکھاتا ہے نا، قبضے کی جگہ کے اوپر نماز نہیں پڑھ سکتے آپ، غصبی جگہ ہے۔ شرط ہے نماز پڑھنے کی کہ ایسی جگہ پر نماز پڑھی جائے جہاں پر جو کسی کی نہ ہو، غصبی نہ ہو، مباح ہو، یعنی اس زمین پر آپ کا، میرا، دوسرے انسانوں کا جانا صحیح ہو۔ رسول خدا نے زمین خریدی، اور پھر رسول نے اپنے اصحاب کے ساتھ مل کر اس زمین کو کیا کیا؟ مسجد میں تبدیل کیا، یعنی وہاں پر ایک مسجد کی تعمیر کی۔ رسول خدا ہیں، امیر المومنین ہیں، دوسرے اصحاب ہیں، اور وہ بہت ہی خوبصورت سی ایک چھوٹی سی مسجد وہاں پر تیار کی گئی کہ جس کے اندر مسلمان نماز پڑھتے تھے۔ یہ مسجد النبوی تھی جو مدینہ کے اندر رسول خدا نے جس کی بنیاد رکھی، اور پھر اس کے اندر اذان دی گئی، اور اذان دینے کے بعد اس میں مسلمان آ کر نماز پڑھتے تھے۔ اور آپ کو یہ بھی ذہن میں موجود ہے کہ اس مسجد کا جو مؤذن تھا وہ کون تھا؟ اس مسجد کے اندر بلال حبشی جو ہیں وہ اذان دیا کرتے تھے، اور کبھی کبھی ابن ام مکتوم جو ہے وہ بھی اذان دیا کرتے تھے، یہ بھی صحابی رسول تھے۔
اور جو بھی ان دونوں میں سے جلدی آ جاتا تھا وہی اذان دے دیتا تھا۔ ابن ام مکتوم، ام مکتوم ان کی والدہ کا نام تھا، ابن یعنی ام مکتوم کا بیٹا، یہ بھی وہاں پر رسول خدا کی مسجد کے اندر اذان دیا کرتے تھے۔ ٹھیک، اچھا یہاں پر ایک اور بھی مسئلہ ہے۔ جب رسول خدا اس مسجد کے اندر یا مدینے کے اندر جب آپ نماز پڑھتے تھے تو آپ کا رخ کس طرف ہوتا تھا؟ ابھی آپ لوگ جب نماز پڑھتے ہیں تو آپ کا رخ کس طرف ہوتا ہے؟ خانہ کعبہ کی طرف۔ لیکن جب رسول خدا مسجد النبوی کے اندر مدینے میں پہنچ کر نماز پڑھ رہے تھے، یا اس سے پہلے مسجد قباء میں آپ نے نماز پڑھی تھی، تو اس وقت آپ کا رخ خانہ کعبہ کی طرف نہیں ہوتا تھا، مسجد اقصیٰ کی طرف ہوتا، بیت المقدس کی طرف آپ کا رخ ہوتا تھا۔ ٹھیک ہے، تو یہ جو بیت المقدس کی طرف رخ ہوتا تھا، کیونکہ یہ بات اس سے کنیکٹ ہے اس لیے میں یہیں پر مسجد کی بات ہو رہی ہے تو یہیں پر یہ نقطہ آپ کی خدمت میں عرض کر دوں کہ رسول خدا وہاں پر نماز پڑھتے تھے۔ اب وہ کیا ہوا کہ میں نے آپ کی خدمت میں عرض کیا کہ وہاں پر یہودی تھے، وہاں پر یہودی تھے، اور یہودیوں کا جو قبلہ ہے وہ کیا ہے؟ بیت المقدس۔ بیت المقدس ان کی عبادت گاہ پہچانی جاتی ہے، البتہ ان سے وہ نہیں ہے، خاص نہیں ہے، کیونکہ وہ حضرت انبیاء کی سرزمین ہے۔ ٹھیک ہے، سارے کے سارے انبیاء وہاں آئے ہیں، حضرت موسیٰ، حضرت عیسیٰ یعنی فلسطین کے اندر وہ بھی رہے، تو یہ جو انبیاء کی تو ہمارا کیا عقیدہ نہیں ہے؟ ہم کیا ان نبیوں کو نہیں مانتے؟ اگر ہم نہیں مانیں گے تو ہم مسلمان نہیں رہیں گے، ہمیں ماننا ہے۔ تو وہ سرزمین ہمارے لیے بھی کیا ہے؟ اتنی ہی اہمیت کی حامل ہے۔ لیکن یہودی رسول خدا پر ڈائریکٹ تو نہیں، لیکن مسلمانوں کے درمیان یہ ایک اعتراض کرتے تھے کہ بھئی اگر تمہارا دین اتنا ہی سچا ہے، واقعی ہے، تو تمہارا اپنا قبلہ کیوں نہیں ہے؟ تم تو ہمارے قبلے کی طرف رخ کر کے نماز پڑھتے ہو۔ تو یہ چیز ایک ایسی چیز تھی کہ جو رسول کو اور مسلمانوں کو تکلیف پہنچاتی تھی۔ ٹھیک ہے، کیا کرتی تھی؟ تکلیف پہنچاتی تھی۔ اب جب تکلیف ہوتی تھی تو تھوڑا سا آگے آ جاؤ بیٹا، جب تکلیف ہوتی تھی رسول خدا کو، مسلمانوں کو، تو اب کیا ہوا؟ اب یہ ہوا کہ پروردگار عالم نے، یہ سال اول ہجرت کی بات نہیں ہے، سال دوم میں، سال اول ہجرت تو ہم بتایا کہ رسول خدا آ گئے، مدینہ کے اندر موجود ہیں، مسجد النبوی کی بنیاد رکھ دی اور مسلمان اپنے کام کر رہے ہیں۔ اگرچہ سال اول ہجرت میں اور کام بھی ہوئے، لیکن کیونکہ یہ صحیح مسجد سے تعلق رکھتا ہے اس لیے میں آپ کی خدمت میں عرض کر رہا ہوں کہ ایک مرتبہ سال دوم ہجرت یعنی ایک سال کے بعد تقریباً رجب کا مہینہ ہے، نیمہ رجب کی تقریباً 15 تاریخ ایسے غزوہ بدر ہو چکا ہے، بدر اولیٰ۔ پروردگار عالم نے ایک ارادہ کیا کہ مسلمانوں کے قبلے کے رخ کو تبدیل کر دیا جائے بیت المقدس سے، کہاں پر؟ خانہ کعبہ کی طرف۔ تو یہاں پر رسول خدا جو نماز کی حالت میں تھے، رسول خدا کو حکم ہوا، قرآن کی آیت نازل ہوئی، وَقَدْ نَرَى، کہ ہم جو ہے وہ کیا کرتے ہیں؟ تمہیں حکم دیتے ہیں کہ تم اپنا چہرہ جو ہے وہ پھیر لو، کس کی طرف؟ خانہ کعبہ کی طرف۔ تو رسول خدا نے پھر اپنے رخ کو جو ہے وہ مسجد بیت المقدس سے خانہ کعبہ کی طرف پھیر لیا۔ ٹھیک ہے، اب یہ جو رسول خدا نے پھیرا ہے رخ، اس کے اندر یہ کس جگہ پہ ہوا ہے؟ یہ جس مسجد میں ہوا ہے اس مسجد کا نام ہے مسجد ذو قبلتین۔ مسجد النبوی میں یہ آیت نہیں ہے نازل ہوئی ہے، رسول خدا ظاہراً ظہر کی نماز میں تھے تو یہ حکم آیا، تو آپ نے کیا کیا؟ اپنا چہرہ جو ہے وہ بیت المقدس سے مسجد الحرام کی طرف، خانہ کعبہ کی طرف پھیر لیا۔ اس مسجد کا نام ہے مسجد ذو قبلتین۔
ایسی مسجد جس کے اندر 2 قبلہ ہیں، اللہ آپ کو وہاں جانا نصیب کرے۔ وہاں پر جب آپ جائیں گے تو وہاں پر ایک پرانے قبلے کی ایک نشانی لگی ہوئی ہے اوپر کی طرف، یعنی ایک مصلی بنا ہوا ہے، یعنی قبلہ اس طرف ہے ہمارے سامنے، تو بالکل اس کے اپوزٹ اوپر کی طرف ایک مصلی بنایا ہوا ہے، جو نماز کی جو مصلی ہوتا ہے جا نماز، اس ٹائپ کی ایک چیز بنائی ہوئی ہے علامت کے طور پہ کہ پہلے اس طرف تھے رسول خدا کا رخ، اور پھر آپ نے نماز کے دوران جو ہے وہ اپنا رخ تبدیل کیا۔ اس مسجد کا نام ہے مسجد قبلتین، 2 قبلوں والی مسجد، یعنی پہلے قبلہ ادھر تھا پھر قبلہ ادھر ہو گیا۔ تو یہ بھی ایک مناسبت تھی رسول خدا کی اس زمانے میں۔ پس بیت المقدس سے آپ نے مسجد النبی کی طرف اپنے رخ کو پھیر لیا، اور پھر اس دن کے بعد سے رسول خدا کے اور مسلمانوں کے لیے جو قبلہ تھا وہ تھا مسجد الحرام یا خانہ کعبہ۔ ٹھیک ہے، یہ ہو گیا۔ اچھا جناب، ایک اور کام جو پہلی ہجری میں ہوا، سال ہجرت کے پہلے سال میں ہوا، وہ کیا تھا؟ خوب رسول خدا جب مدینہ میں تشریف لائے تو اب رسول خدا آپ کو معلوم ہے مسلمان جو آئے ہیں ان کو کیا بولتے ہیں؟ ان کو کہتے ہیں مہاجر۔ کیا کہتے ہیں؟ مہاجر۔ انہوں نے ہجرت کی ہے، ہجرت کرنے والا اس کو کہا جاتا ہے مہاجر۔ اور جو وہاں پر رہتے تھے ان کو کہا گیا ہے انصار، جو وہاں پہلے سے موجود تھے، جو پیمانے عقبہ اول اور دوم کے اندر جو آئے تھے مدینہ سے رسول خدا کے ساتھ، انہوں نے معاہدہ کیا تھا۔ ٹھیک ہے، یہ اچھے خاصے لوگ ہو گئے تھے۔ مثلا کہتے ہیں کہ پہلی دفعہ میں 100 تھے، دوسری دفعہ میں اور مطلب دوسری دفعہ میں ظاہراً 100 تھے، تعداد میں اختلاف ہے۔ بہرحال اب جب یہ لوگ آ کر مہاجرین اٹھ کر مکے سے کہاں آ گئے؟ مدینہ میں۔ مدینہ میں پہلے سے مدینہ کے لوگ جو مسلمان ہو چکے تھے، رسول پر ایمان لے کر آئے تھے، جنہوں نے رسول کو آنے کی دعوت دی تھی، آپ آ جائیں ہم استقبال کریں گے، خوش ہیں، استقبال کیا۔ اب یہاں پر رسول خدا نے کیا کیا؟ ان دونوں برادریوں کے درمیان، برادری اس معنی میں کہ ایک جو ہے وہ مدینے والے، ایک ہیں مکے والے۔ ٹھیک ہے، اچھا مکے کے اندر بھی مدینے کے اندر بھی 2 قبیلے ہیں، ایک اوس ایک خزرج۔ رسول خدا نے ان کو بھی آپس میں جوڑا، ان کی دشمنیوں کو ختم کیا، ان کے اختلافات کو ختم کیا۔ یہ کون ہیں؟ یہ مدینے کے رہنے والے ہیں اور یہ ہیں انصار۔ اب ادھر سے مکے سے دوسرا گروہ پہنچا جس کا نام تھا مہاجر۔ اب جب یہ پہنچے تو رسول خدا نے کیا کیا؟ رسول خدا نے ان دونوں کے درمیان میں ایک معاہدہ کہنا صحیح ہے یا نہیں، بہرحال ان دونوں کو ایک دوسرے کا بھائی بنایا۔ اس کو ہم کہتے ہیں عقد اخوت۔ آپ نے ایک لفظ سنا ہوگا، جب شادی ہوتی ہے تو اس وقت کیا ہوتا ہے؟ ایک نکاح ہوتا ہے۔ تو جب نکاح ہوتا ہے تو اس وقت بھی یہ لفظ استعمال ہوتا ہے عقد نکاح، یعنی گرہ باندھ دی جاتی ہے، گٹھا لگا دی جاتی ہے، ان دونوں کو ایک کر دیا جاتا ہے۔ یہ جو 2 الگ الگ تھے ان دونوں کو ایک کر دیا، گٹھا لگا دی۔ عقد یعنی گرہ، گٹھا۔ رسول خدا نے اوس مہاجر اور انصار کو ایک دوسرے کا بھائی بنایا، ایک دوسرے کا، اس کو ہم کہتے ہیں عقد اخوت، بھائی بندی کا عقد۔ ایک مہاجر ایک انصار، رسول خدا نے کیا کیا؟ ان کو آپس میں بھائی بنا دیا۔ خوب کیوں بنایا یہ؟ سیدھی سی پہلی بنیادی اس کا جو فائدہ تھا وہ یہی تھا کہ بھائی یہ میرا بھائی ہے، غریب ہے، پریشان ہے، ضرورت مند ہے، تو دوسرے بھائی کی کیا ذمہ داری ہے؟ اس کو سپورٹ کرے۔ یہ جو بیچارے آئے ہیں غریب، یہ تو خالی ہاتھ ہیں، ان کے پاس تو کچھ بھی نہیں ہے۔ جب ان کے پاس کچھ نہیں ہے، خالی ہاتھ ہیں، تو ان کو سپورٹ کی ضرورت ہے۔ تو سپورٹ کرنے میں
ٹھیک ہے ایمان بہت اچھی چیز ہے، لیکن ایک چیز جب یہ کہہ دیا جائے یہ آپ کا بھائی ہے، یہ آپ کا بھائی ہے، یہ آپ کا بھائی ہے، اور جب دونوں نے ایک دوسرے کو بھائی ہونے میں قبول کر لیا تو اب کیا ہوتا ہے، بھائی دوسرے بھائی کا خیال رکھے گا یا نہیں رکھے گا؟ رسول خدا نے اس طریقے سے ان لوگوں کو ایک ساتھ جوڑ دیا، مہاجر اور انصار کو، ٹھیک ہے۔ یہ کب ہوا ہے؟ پہلی ہجری میں، ہجرت کے پہلے سال، جس سال آپ نے مسجد النبوی کی بنیاد رکھی، اسی سال آپ نے جو آپ کے بنیادی کاموں میں سے تھا وہ کیا تھے؟ عقد اخوت، پیمان اخوت، یہ دو نام سے یا مؤاخات بھی کہا گیا ہے۔ بہرحال انصار اور مہاجرین کے درمیان رسول خدا نے کیا کیا؟ یہ پیمان جو ہے وہ قائم کیا۔ شیخ مفید نے لکھا ہے کہ یہ جو ہے تقریباً ماہ مبارک رمضان کے اندر ہوا تھا یہ کام، یعنی ماہ مبارک رمضان میں آپ نے یہ مہاجرین اور انصار کے درمیان عقد اخوت قائم کیا تھا۔ بس اس کا ایک فائدہ تو یہ تھا کہ یہ جو غربت تھی ان کا، یہ جو فقر تھا مہاجرین کا جو مدینہ کے اندر آئے ہیں، وہ کیا ہو جائے؟ ختم ہو جائے۔ دوسرا کیا ہے، یہ جو ایک نظام ہے نا ہمارے ہاں بھی، ایک غریب ہے ایک امیر ہے، اور جب یہ بھائی بندی کا عقد قائم ہوا تو وہ جو طبقاتی نظام تھا وہ بھی ختم ہو گیا۔ بھائی یہ جو آئے تھے تو غریب تھے، اور یہ جو رہ رہا ہے یہ پہلے سے اسٹیبل ہے، اس کی زندگی اچھی ہے، اس نے کیا کیا؟ آدھا مال اپنا اس کو دے دیا، تو یہ کیا ہو گیا؟ توازن، برابر ہو گئے۔ یہ جو طبقاتی سسٹم ہے، یہ جو دنیا کے اندر آج بھی ہم دیکھ رہے ہیں، ایک امیر ہے دوسرا بالکل غریب، رسول خدا نے وہاں پر اس سسٹم کو بھی اس عمل کے ذریعے کیا کیا؟ اس کو ختم کیا، یعنی یہ جو برابری کا سسٹم لے کر آئے، جب بھائی ہو گئے تو پھر ان کے درمیان محبتیں ایجاد ہوئیں، یعنی وہ جو دشمنی وغیرہ جو چیز ہوتی ہے اس کو ختم کر دیا۔ اور اس طریقے سے ایک کام اور جو ہوا وہ یہ کہ یہ سب جب بھائی ہو گئے تو اب ان کے درمیان کوئی اتنی آسانی سے آ کر اختلاف نہیں کر سکتا۔ کوئی منافق انسان باہر سے آئے اور مہاجرین کو بہکائے یا انصار کو بہکائے، تو اب کیونکہ ایک دوسرے کے بھائی ہو گئے تو اب وہ سننے کے لیے تیار نہیں ہے گا، میرے بھائی کے خلاف بات کرتے ہو نکل جاؤ۔ یہ سارے کے سارے اس کے فائدے ہو رہے ہیں کہ یہ جو آپس میں رسول نے ان لوگوں کو ایک دوسرے کا بھائی بنایا، یعنی وہ ذمہ دار سمجھتے ہیں اب اپنے آپ کو کہ میری ذمہ داری ہے یہ، وہ کہتا ہے میری ذمہ داری ہے۔ یہ ایک دوسرے کے ساتھ بھائی ہو گئے اور ایک دوسرے کی ذمہ داری اپنے کندھوں کے اوپر لے رہے تھے۔ تو اس کے اندر بھی جو امیر المومنین حضرت علی ابن ابی طالب علیہ السلام کی ایک فضیلت ہے وہ اس عقد اخوت کے اندر بھی۔ رسول خدا نے سب کو، مہاجرین و انصار کو ایک دوسرے کا بھائی بنایا، آخر میں صرف اور صرف دو شخص رہ گئے، ایک امیر المومنین اور ایک رسول خدا۔ امیر المومنین کھڑے میں دیکھ رہے ہیں، مجھے تو کسی کا بھائی نہیں بنایا، رسول خدا نے اپنا بھائی امیر المومنین کو بنایا، اگرچہ اب بھائی تھے لیکن یہ جو عقد اخوت تھی اس کے اندر بھی امیر المومنین کو رسول خدا نے کس کا بھائی؟ اپنا بھائی قرار دیا۔ تو یہ امیر المومنین کی ایک اور خصوصیت ہے کہ جب امیر المومنین نے دیکھا کہ بھائی میں کسی کا نہیں ہوں، تو رسول خدا نے فرمایا کہ تم جو ہے دنیا میں اور آخرت میں میرے بھائی ہو، صرف دنیا میں نہیں آخرت میں بھی کیا ہو؟ میرے بھائی ہو، اور تمہاری جگہ میرے نزدیک، تمہارا مقام میرے نزدیک وہی ہے کہ جو ہارون کا موسیٰ کے نزدیک تھا۔ یہ امیر المومنین کی ایک اور فضیلت ہے اور بہت بڑی فضیلت ہے، سوائے اس کے کہ میرے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا اور تم جو ہے میرے وارث ہو، بالآخر یہ چیز یہاں پر ملتی ہے۔ تو دوسرا اہم کام جو ہوا وہ کیا ہوا؟ پہلی ہجری میں یہی پیمان اخوت، پیمان برادری، ایک دوسرے کا بھائی بنانا،
جو رسول خدا نے کہاں پر کیا؟ مدینے میں، پہلے ہی سال میں۔ تیسرا جو ایک اور کام جو کیا رسول خدا نے، وہ کام تھا جو اطراف میں رہنے والے یہودی تھے۔ میں نے کیا کہا؟ ابھی آپ کی خدمت میں عرض کیا کہ وہاں پر اطراف میں لوگ رہتے تھے۔ کون تھے وہ؟ یہودی تھے۔ 2-3 قبیلے تھے بڑے بڑے۔ بنی نجار، بنی حارث، بنی سائدہ، بنی جوشم، یہ سارے کے سارے کیا تھے؟ یہودی قبیلے تھے جو اطراف مدینہ کے اندر واقع تھے۔ بنی اوف۔ رسول خدا نے ان کے ساتھ بھی پیمان باندھا، ان کے ساتھ بھی، یہودیوں کے ساتھ رسول خدا کا پیمان۔ اخوت، ٹھیک ہے؟ تو رسول خدا نے ان لوگوں کے ساتھ بھی، یہ جو کون ہے؟ یہودی ہیں، بس وہ جو مسلمانوں کے درمیان آپس میں باندھا، اس کے اندر تاکہ یہ لوگ ایک دوسرے کی مدد کریں، ایک دوسرے کی رشتہ داری ان کے درمیان قائم ہو جائے، غربت ختم ہو جائے، مساوات اور برابری قائم ہو جائے، ایک دوسرے کے ساتھ ہر اعتبار سے مدد کریں، یہ اپنے اہداف تھے۔ لیکن یہ جو دوسرے تھے، یہودی تھے، ان کے ساتھ کیا تھا؟ ان کے ساتھ یہ تھا کہ آپ یہ رسول کی خدمت میں آئے، رسول سے بات چیت ہوئی ان کی، رسول خدا سے انہوں نے کہا کہ ہمیں اپنے اس پہ رہنے دیا جائے۔ رسول نے کہا ٹھیک ہے آپ اپنے اس پہ، لیکن وہاں پر کچھ شرائط رکھی گئیں۔ من جملہ ایک شرط یہ تھی کہ آپ مسلمانوں کے خلاف کسی قسم کی کوئی سازش میں مبتلا نہیں ہوں گے، کسی قسم کی سازش کے اندر آپ کا کوئی کردار نہیں ہوگا، مسلمانوں کو آپ کوئی نقصان نہیں پہنچائیں گے، آپ رہیے۔ کیونکہ انہوں نے دیکھا مسلمان ایک بڑی تعداد میں یہاں پر آ گئے ہیں، رسول خدا نے ان کو بتایا، دین کی طرف دعوت دی، رسول خدا نے بتایا کہ میں محمد ہوں جس کا ذکر تمہاری کتابوں کے اندر آیا ہے، لیکن خوب نہیں قبول کر رہا ہے، کوئی بات نہیں۔ رسول خدا نے ان سے کہا کہ ٹھیک ہے آپ یہاں پر رہیں، لیکن کیا کرنا پڑے گا، کس طرح سے رہنا پڑے گا، یہ آپ کو جو ہے رعایت کرنی پڑے گی، آپ کسی بھی قسم کی سازش کے اندر مبتلا نہیں ہوں گے۔ اگر کوئی سازش کی تو پھر کیا ہوگا، ہمارا آپ کا یہ پیمان، یہ ایگریمنٹ ختم ہو جائے گا اور پھر آپ ہمارے دشمن شمار ہوں گے، آپ ہمارے دشمن۔ تو یہودیوں کے ساتھ بھی مسلمانوں کا ایک ایگریمنٹ تھا کہ آپ نے کچھ نہیں کرنا۔ یہ رسول خدا کے اہم اقدامات تھے جو سال اول ہجری کے اندر رسول خدا نے کیے، مسلمانوں کے درمیان بھی اخوت کا رشتہ قائم کرنا، اور یہودیوں کے ساتھ بھی جو اطراف مدینہ کے اندر آباد تھے ان کے ساتھ بھی رسول خدا کا ایک ایگریمنٹ اور ایک پیمان کہ جس کے نتیجے میں وہ کسی بھی قسم کی مسلمانوں کے خلاف سازش میں شریک نہیں ہوں گے، انہوں نے قول دیا اور بالآخر یہ ہوا۔ یہ تھا پہلے سال کا کے واقعات، اہم ترین واقعات ہجرت کے پہلے سال۔ ہجرت کے دوسرے سال ہجرت کا دوسرا سال، ہجرت کے دوسرے سال کے اندر ہم دیکھتے ہیں کہ ایک بہت ہی بڑا کام ہوا ہے، قریش کے لوگوں کی طرف سے مسلمانوں پر حملہ۔ مسلمان مدینے میں آ گئے اور اب قریش بہت ڈر گیا۔ اب قریش کے لوگ، وہ جو کافر تھے، مشرک تھے، مکے کے اندر جو موجود تھے، ان کو بہت زیادہ خوف ہو رہا ہے، بہت زیادہ۔ کہتے ہیں اب کیا ہوگا بھائی،
انہوں نے تو باقاعدہ اپنی ایک سمجھ لو حکومت جیسی ایک چیز بن گئی ہے، ایک آبادی ایک جگہ جمع ہو گئے ہیں، سارے ایک ہی خدا کو ماننے والے ہیں، ایک ہی نبی کو مان رہے ہیں. اب کیا ہوگا؟ ٹھیک. تو ادھر رسول نے یہودیوں کے ساتھ، عیسائیوں کے ساتھ بالآخر ان کو کیا کیا ہے؟ اپنے ساتھ جوڑ لیا ہے، اور جو اطراف میں جو لوگ رہتے تھے. ادھر قریش کے جو لوگ ہیں وہ رسول خدا کے خلاف سازشیں شروع کر رہے ہیں. ان سازشوں میں جو سب سے پہلی سازش کا جو اثر دکھائی دیا وہ کیا تھا؟ وہ تھا جنگ بدر. سازش رسول کے خلاف، مسلمانوں کے خلاف. یعنی وہ یہودیوں کو پابند کیا تھا، وہ کوئی کسی قسم کی کوئی سازش نہیں کریں گے مسلمانوں کے خلاف. ٹھیک ہے، یہ ہو گیا. اب وہ اپنے آرام سے زندگی گزار رہے ہیں، یہ اپنے آرام سے. ادھر مکے کے اندر جو قریش جو رسول کی جان کے دشمن تھے، جو رسول کو قتل کرنا چاہتے تھے، مسلمانوں کو تکلیف پہنچاتے تھے، انہوں نے دیکھا کہ یار یہ کیا ہو گیا، یہ تو کچھ دنوں کے بعد اور زیادہ طاقتور ہو جائیں گے، پھر ہم کیا کریں گے، پھر ہمیں نقصان پہنچائیں گے. انہوں نے کیا کیا؟ انہوں نے سوچا کہ کسی طریقے سے ان کا قلع کمہ کیا جائے، ان کو ختم کیا جائے. لہٰذا انہوں نے کیا کیا ہے؟ حملہ کیا ہے. حملہ کیا. تو جو پہلا حملہ جو مسلمانوں کے اوپر ہو رہا ہے، یا پہلی جنگ جو مسلمانوں کی ہو رہی ہے ہجرت کے دوسرے سال، یعنی ابھی رسول خدا آ کر بیٹھے ہیں، مسلمان بیٹھے ہیں، پہلا ہی سال گزرا تھا. دوسرے سال میں کیا ہوا؟ کفار مکہ نے، مشرکین مکہ نے رسول خدا کے خلاف اعلان جنگ کر دیا. اعلان جنگ. اب اس اعلان جنگ کے نتیجے میں جو پہلی جنگ ہو رہی ہے، اس جنگ کا نام کیا ہے؟ جنگ بدر. مسلمانوں کی پہلی جنگ اور بہت ہی عظیم جنگ، بہت ہی عظیم جنگ. ابھی مسلمانوں کو کسی قسم کا کوئی تجربہ نہیں ہے، کسی قسم کا کوئی مسلمانوں کے پاس کوئی مسلمانوں کے پاس نہ ہتھیار ہیں، غریب ہیں بیچارے. ابھی تو سب کچھ چھوڑ کے مکے پہنچے ہیں، مدینے پہنچے ہیں، ان کے پاس کوئی چیز نہیں ہے. تو اب یہاں پر جنگ بدر ہوتی ہے، جو کہ کس کی طرف سے ہے؟ مشرکین مکہ کی طرف. بدر. خوب. اچھا، یہ جو جنگ بدر ہو رہی ہے، جنگ بدر. جنگ بدر میں ہم دیکھتے ہیں کہ اسلام کی پہلی جنگ ہے، رسول خدا کی پہلی جنگ ہے. ٹھیک ہے، اور اسی لیے اس کو کیا بولیں گے؟ غزوہ کہیں گے یا صحیح. تو اب یہ جنگ ہو رہی ہے، جنگ بدر. اچھا، آپ کو ابھی میں نے عرض کیا تھا کہ وہاں پر یہودی جو ہیں وہ مسلمانوں کے ساتھ تو معاہدے میں، یہودی مسلمانوں کے ساتھ معاہدے، انہوں نے کہا تھا کہ ہم کسی قسم کی سازش آپ کے خلاف نہیں جائیں گے، وہ نہیں جائیں گے، لیکن یہودیوں نے یہاں پر مخالفت کی ہے. ٹھیک. جنگ بدر ہوئی، ماہ مبارک رمضان ہے، اور ماہ مبارک رمضان ہے، جمعے کا دن ہے، 17 رمضان ہے، ہجرت کا دوسرا سال. مقام جس مقام پر یہ جنگ ہو رہی ہے، اس مقام کا نام، اس جگہ کا نام ہے بدر. اسی لیے اس کو کہا گیا ہے جنگ بدر. کیسے ہوئی، کیا ہوا؟ کہتے ہیں کہ قریش کا ایک قافلہ
بہت ہی مال کے ساتھ جو ہے وہ جس کے اندر بہت زیادہ مال لے کر جو ہے وہ جا رہا تھا کہاں؟ شام کی طرف. قریش کا قافلہ، مشرکوں کا قافلہ. جب یہ قافلہ جا رہا تھا تو رسول خدا کو پتہ چلا، جب یہ اپنا کاروان سارا کا سارا معاملات تجاری انجام دینے کے بعد واپس پلٹا، رسول خدا کو پتہ چلا کہ واپس آ رہے ہیں. تو واپسی کے اندر یہ جنگ ہوئی ہے، جنگ بدر. اس جنگ کے اندر کیا ہوا کہ ابو جہل کون تھا؟ وہ رسول خدا کا بہت بڑا مخالف ہے. ابو جہل، اسی طرح سے اور افراد جو ہیں وہ رسول کے خدا کے مخالفین جو ہیں وہ اس جنگ کے اندر موجود ہیں. اس جنگ کے اندر کیا ہوا؟ کہتے ہیں کہ جب رسول خدا کو خبر ملی کہ بھائی یہ ایسے ایسے آ رہا ہے اور فلاں مقام پر پہنچا، اس مقام پر پہنچا، رسول خدا کو پتہ چل رہا تھا. تو یہاں پر ایک تاریخ لکھنے والا ہے، وہ کہتا ہے کہ رسول کے بہت سارے اصحاب آئے اور کہا کہ نہ کریں، ان سے جنگ نہ کریں، لیکن یعنی اختلاف کیا رسول خدا کے ساتھ. اور تاریخ یہ کہتی ہے کہ رسول خدا نے جب ان کے سامنے آئے ہیں مسلمان اور یہ لوگ، تو رسول خدا جو ہیں وہ رسول خدا نے ایک محلہ تھا جس کا نام تھا سقی. اپنے سارے کے سارے سپاہی جو تھے، اپنے ساتھ جو ساتھی لے کر آئے تھے، اس کے اندر جو افراد جنگ لڑنے کی صلاحیت رکھتے تھے، جوان تھے، تندرست تھے، ان کو روکا. باقیوں کو سب کے سب کو کیا کیا؟ واپس مدینے کی طرف پلٹا دیا. بہت سارے لوگ تھے جن کو مدینے کی طرف پلٹا دیا. اور پھر اس کے بعد جب یہ جنگ ہوئی ہے تو عجیب جنگ تھی. مسلمانوں کی تعداد بہت ہی کم تھی. کتنی؟ اور ان کی کتنی تھی؟ یعنی 3 برابر تقریباً ان کی تعداد تھی. اب یہ مسلمانوں کے پاس نہ سواری ہے، نہ اسلحہ ہے، اور نہ جنگجو ہیں، نہ لڑائی کرنے والے لوگ ایسے ہیں کہ جو لڑائی کر سکیں، اور نہ ہی جو ہے وہ اسلحہ ہے، نہ ہی گھوڑے ہیں. کیونکہ یہ وہ چیزیں ہیں جو کہ جیسے آج کے زمانے کے اندر جہاز ہے، آج کے زمانے کے اندر اسلحہ ہے، آج کے زمانے کے اندر جو ہے وہ ریڈارز ہیں، ڈرون ہیں، یہ سارے کے سارے جس کے پاس یہ ہوگا وہی جیتے گا نا. جس کے پاس نہیں ہو کیا کرے گا؟ اگر معجزہ، مگر یہ کہ معجزہ ہو جائے. ہاں، جیسے معجزہ کہاں ہوا تھا پہلے؟ ابابیل معجزہ تھا، وہ ہاتھیوں کو ختم کر دیا. تو یہ معجزہ تھا. لیکن معجزے کے بغیر جو ہے بالآخر ہم نارمل روٹین میں دیکھیں تو کوئی مقابلہ ہی نہیں ہے مسلمانوں کا ان کفار کے ساتھ. وہ مسلمانوں کے 3 برابر ہیں، جاندار ہیں، طاقتور ہیں، قدرت مند ہیں، سب کچھ ہے ان کے پاس. تو یہاں پر اب یہ جو جنگ ہو رہی ہے، جنگ بدر جو ہو رہی ہے، اب اس کے اندر آپ دیکھیے کہ کس طرح سے پروردگار عالم مسلمانوں کو اس جنگ کے اندر کیا کرتا ہے؟ پیروز کرتا ہے، کامیاب کرتا ہے. یہ مسلمانوں کا پہلا کام ہے. ٹھیک ہے نا؟ اندر آنا ہے. ایک صلوات پڑھیں گے محمد والے. ٹھیک. خوب. غزوہ بدر جو ہے وہ جس کو قرآن کی زبان کے اندر یوم فرقان کہا گیا ہے.
یوم فرقان، ٹھیک ہے، 17 رمضان 2 ہجری، یہ جو ہے واقع ہوئی رسول خدا کی، اور ان کے مقابلے میں کون ہے؟ قبیلہ قریش ہے، اور یہ جنگ بدر جو ہے وہ نقطہ آغاز ہے مسلمانوں اور قریش کے درمیان علنی جنگ کا، کیونکہ اس کے بعد پھر مختلف جنگیں مسلمانوں اور قریش کے درمیان ہوئی ہیں، ٹھیک ہے، یہ نقطہ آغاز ہے، کون سی؟ جنگ بدر۔ اب اس کے اندر آپ دیکھیں گے کہ مدینہ منورہ کے مسلمان ہیں، ان کے مقابلے میں قریش مکہ، مسلمانوں کی طرف سے رسول خدا، آپ کے مقابلے میں ابو جہل، اچھا، امیر المومنین آپ کے مقابلے میں ہند ابن عتبہ، حضرت حمزہ امیہ ابن حلف، اور اسی طرح سے دوسرے لوگ جو ہیں وہ۔ اور طاقت کا کیا حال ہے؟ آپ کی خدمت میں عرض کیا، آپ نے بھی عرض کیا کہ 313 افراد ہیں جو کہ کیا ہیں؟ پیدل ہیں، 2 گھوڑے ہیں، 70 اونٹ ہیں مسلمانوں کے پاس، صرف 2 گھوڑے ہیں، 70 اونٹ، جبکہ وہاں کیا ہیں؟ وہاں تقریباً 950 افراد ہیں، ٹھیک ہے، گھوڑا سوار جو ہیں وہ تقریباً 100 ہیں، 170 جو ہیں ان کے پاس اونٹ ہیں۔ تو طاقت کے اعتبار سے یہ جنگ جو ہے وہ اصلاً برابری کی جنگ نہیں ہے، اور اس جنگ کے نتیجے میں جو شہید ہونے والے ہیں یا جہنم کی طرف جانے والے ہیں وہ کتنے ہیں؟ مسلمانوں کے کتنے ہیں؟ 313 میں سے 14 افراد جو شہید ہوئے، اور ان کے کتنے ہیں؟ تقریباً 70 افراد ان کے قتل ہوئے، اور 70 افراد ان کے قیدی ہوئے، باقی بھاگ گئے۔ باقی چھوڑ کے چلے گئے، ٹھیک ہے۔ دیکھو اب یہ جو جنگ ہوئی تھی اس کا پس منظر کیا تھا، یہ ہوئی کیسے؟ کہتے ہیں کہ جب مدینہ کی طرف ہجرت ہو گئی، رسول خدا آ گئے، تو مدینہ کے کچھ لوگ تھے جو رسول خدا کے ساتھ، جنہوں نے اپنا رسول خدا کو اپنا قائد، اپنا رہبر مان لیا تھا، اللہ کا نبی مان لیا تھا، مسلمانوں نے فیصلہ کیا کہ وہ مکے کے قافلوں پر حملہ کریں گے مسلمانوں نے۔ تو جب وہ مدینہ کے قریب سے گزریں گے تو یہ فیصلہ جو ہے اس ظلم و ستم کے رد عمل میں انہوں نے کیا کہ جو مکے والوں نے کیا کیا تھا، ان کے اوپر ظلم و ستم کیا تھا، ان کو مارتے تھے، تکلیفیں پہنچاتے تھے، اس رد عمل میں انہوں نے یہ فیصلہ کیا۔ مکے والوں نے مسلمانوں پر جو ڈھائے تھے ظلم، اس کے نتیجے میں اس کا ہوا یہ کہ ہجرت کے بعد مکے کے مشرکین نے مسلمانوں کی زمینیں، ان کی جو جائیداد تھی، ٹھیک ہے، وہ زبردستی چھین لی تھی، جس کا بدلہ لینا یہ سمجھتے تھے کہ اب ہم کیا کریں، اب جب ان کے قافلے جائیں تو ہم ان کو یہاں پر لوٹیں، ان کا سامان لوٹیں۔ لہٰذا 664 ہجری جو کہ اوائل میں قریش کا عیسوی 624 عیسوی، اس کی ابتدا میں قریش کا ایک قافلہ تھا جو ابو سفیان ابن حرب کی قیادت میں شام کی طرف سے مکے مکے کی طرف پلٹ رہا تھا، اور ٹھیک ٹھاک پیسہ تھا ان کے پاس، 50,000 دینار ان کے پاس تھے، یا 50,000 دینار کی مالیت کا سامان ان کے پاس تھا، اور ان کے ساتھ حفاظت کرنے کے لیے بھی 70 افراد، اس مال کی حفاظت کرنے کے لیے جنگجو، سپاہی، پولیس وہ بھی موجود تھی۔ یہ مطلب یہ قافلہ جو ہے نا بہت بڑا تھا، عام طور پہ اتنے بڑے قافلے نہیں ہوتے تھے۔ تو یہ قافلہ جب آ رہا تھا تو تاریخ میں ملتا ہے کہ مکے کے تمام بڑے سرمایہ دار اور سارے بزنس مین جو تجارت کرتے تھے وہ مل کر گئے تھے، اب یہ سارے کے سارے واپس آ رہے ہیں، اس لیے اس قافلے کی حفاظت بھی جو ہے نا وہ بہت ہی زیادہ کی گئی تھی، سارے بڑے بڑے بزنس مین کا سرمایہ اس کے اندر موجود ہے۔
رسول خدا کو اس کی خبر ملی تو آپ نے اسے روکنے کا فیصلہ کیا۔ اب یہاں پر اس کے روکنے کی دو اہم وجوہات کیا ہیں؟ پہلی وجہ یہ ہے کہ قریش نے ان مسلمانوں کا سارا مال کیا کر لیا ہے؟ ضبط کر لیا ہے۔ صحیح ہے نا؟ یہ لوگ جو مکے میں رہتے تھے، ان کی جائیداد جو بھی تھی وہاں پر، وہ انہوں نے ہڑپ کر لیے، کیونکہ ہجرت کے بعد مکے میں مسلمانوں کی جائیدادیں رہ گئی تھیں، ان سے زبردستی چھین لی تھی۔ دوسرا یہ کہ اگر یہ حملہ کامیاب ہو جاتا ہے تو اس سے مکے والوں پر رعب پڑتا ہے۔ اگر مسلمان اس میں غالب آ گئے تو مکے والے کیا ہوں گے؟ ڈریں گے، رعب پڑے گا، اور وہ مستقبل میں مدینے پر حملہ کرنے کی نہیں سوچیں گے۔ یہ دو چیزیں اس کے اندر تاریخ لکھنے والوں نے لکھی ہیں۔ خوب، ابو سفیان نے مکے میں اطلاع بھیجی کہ بھائی قافلہ خطرے میں پڑ گیا ہے۔ قافلہ کیا ہو گیا ہے؟ خطرے میں پڑ گیا ہے۔ مدینہ کے قریب سے گزرتے وقت اس کی حفاظت کے لیے کمک بھیجی جائے۔ روایت میں ملتا ہے کہ ابو سفیان کے جاسوسوں نے اسے مسلمانوں کی جنگی تیاریوں کی خبر دے دی تھی، یعنی معلوم ہوتا ہے کہ وہاں پر اس کے افراد موجود تھے مدینہ کے اندر، کہ جنہوں نے پہلے سے خبر دے دی کہ بھئی مسلمانوں کا ارادہ یہ ہے کہ روکیں گے۔ تو اب یہ اس وجہ سے اس نے کیا کیا، اپنے مکے کی طرف خبر بھیجی کہ بھائی ایسا ایسا ہے، مسئلہ خراب ہے۔ اس لیے ابو سفیان نے اپنی درخواست مسلمانوں کی تیاریوں سے متعلق جو ہے اس نے پہلے ہی بھیج دی۔ کہاں؟ مکے۔ یعنی یہ آ رہا ہے کہاں سے؟ شام سے۔ ان کو پتہ چل گیا کہ راستے میں مسلمان ان کو روکیں گے، لہٰذا انہوں نے پہلے ہی اپنے بندے بھیجے مکے کی طرف کہ بھائی ہمیں خطرہ لاحق ہے، اور یہاں پہ سرمایہ سب کا ہے، یعنی سب پریشان ہوں گے، اگر کوئی جاتا ہے تو سب جائے گا۔ تو اب کیا ہوا؟ اب جب یہ بھیجی تو یہ رسول خدا نے قافلے کو روکنے کے لیے تقریباً 300 افراد تھے، ان پر ایک چھوٹا سا لشکر بنایا۔ ابو سفیان کے جاسوسوں نے بتایا کہ بھئی یہ ایسے ایسے خبر ملی ہے ہمیں اور یہ ہوگا۔ اب جب ایک شخص تھا جو اس کا جو جاسوس تھا، جس نے بھیجا تھا مکے کی طرف، اس نے جا کر ابو سفیان نے دمدم ابن عمرو الغفاری نامی شخص کو قریش کے پاس مدد کے لیے بھیجا۔ یہ دمدم جب خانہ کعبہ پہنچا، جب یہ خانہ کعبہ پہنچا تو اس نے اپنی اونٹنی کی ناک اور کان کاٹ دیے اس شخص نے، اور کاٹنے کے بعد اس کی زین کو جو ہے جس پہ بیٹھتے ہیں اس کو کیا کیا؟ الٹا کر دیا، اور اپنی قمیض پھاڑ لی اور بلند آواز میں پکارا، اے قریش، تمہارا مال و اسباب یہ ابو سفیان کے ساتھ ہے، محمد اور ان کے ساتھی اس قافلے کو روکنے کے لیے آ رہے ہیں، میں نہیں کہہ سکتا کہ ان کے ساتھ کیا ہونے والا ہے، مدد کرو مدد کرو۔ اس نے اپنا یہ حلیہ بنا کے قریش کے سارے لوگوں کو ابھارا، کیونکہ ان کا سارا مال ابو سفیان کے ساتھ ہے۔ تو جب یہ مکے پہنچا ہے تو ابو سفیان نے اپنے قافلے کا راستہ جو ہے نا چینج کیا ہے، اس نے جو بحیرہ احمر ہے اس کی طرف موڑ دیا، اور اس طرح کے مسلمانوں کے ممکنہ حملے سے کیا اس کو بچنے میں مدد ملے۔ تو اب یہ جب حالات یہ پیدا ہو گئے، بس یہ بیک گراؤنڈ تھا اس جنگ کا، اس وجہ سے اب یہ قریش مکہ نے فیصلہ کر لیا اب اس مدینے کو ختم کرنا ہے۔ انہوں نے تیاری کی مضبوط طریقے سے، اور جو اطراف میں قبیلے تھے ان کے ساتھ معاہدے کیے، اور پھر افرادی قوت کو مضبوط بنانے کے لیے انہوں نے مکہ مکرمہ کے گرد اور اس کے نواح میں معاہدے طے کیے، اور فیصلہ کیا کہ اس مرتبہ جو تجاری قافلہ شام بھیجا جائے گا اس کے تمام منافع اسی غرض میں وقف ہوں گے، دفاع میں، مسلمانوں کو ختم کرنے میں۔ تو ابو سفیان کو اس قافلے کا قائد مقرر کیا، اور یہ مکہ مکرمہ کی عورتوں نے اپنے زیور تک جو ہیں وہ کیا کیے؟ بیچ دیے۔ ہاں، مکہ کی عورتوں نے،
اور اسلامی ریاست کو ختم کرنے کے لیے، اس مدینہ المنورہ کو ختم کرنے کے لیے، اس منصوبے نے مکہ مکرمہ اور مدینہ منورہ کے درمیان میں کشیدگی میں بہت اضافہ ہو گیا۔ اب یہاں پر ابو سفیان کا قافلہ جب واپس آ رہا تھا تو ابو سفیان کو خطرہ محسوس ہوا تھا، اور ابو سفیان نے یہ کام کیا۔ ابو سفیان کا یہ کام ہوا، مدینہ قریب قریش کا لشکر پہنچا، اطلاع ملی مسلمانوں کو۔ اب یہاں پر جو مہاجرین تھے اور جو انصار تھے وہ سارے جمع ہیں، اور وہ کیا کر رہے ہیں؟ انصار میں سے ایک شخص ہے جس کا نام ہے سعد ابن عبادہ، اس نے عرض کیا کہ غالباً آپ کے روئے سخن ہماری طرف ہے۔ آپ نے فرمایا، رسول خدا نے فرمایا ہاں۔ حضرت سعد ابن عبادہ نے کہا، یا رسول اللہ، ہم آپ پر ایمان لائے، ہم نے آپ کی تصدیق کی اور گواہی دی ہے کہ جو کتاب آپ لائے ہیں وہ حق ہے، اور ہم نے آپ کی اطاعت اور فرمانبرداری کا وعدہ کیا ہے۔ انصار اب وہاں پہ اپنی اعلان وفاداری کر رہے ہیں۔ یا رسول اللہ، جس طرف مرضی ہو تشریف لے چلیں، قسم ہے اس ذات کی جس نے حق کے ساتھ آپ کو مبعوث کیا، اگر آپ ہم کو سمندر میں گرنے کا حکم دیں گے تو ہم کیا کریں گے؟ ضرور اس میں گر پڑیں گے، اور ہم میں سے ایک شخص بھی باقی نہ رہے گا۔ حضرت مقداد نے عرض کیا، ہم موسیٰ کی امت کی طرح نہیں ہیں جس نے موسیٰ سے کہا تھا کہ تم اور تمہارا رب دونوں لڑو، ہم جا رہے ہیں۔ میں نے کہا تھا تم اپنے رب کے ساتھ لڑو، ہم جا رہے ہیں۔ ہم ان کی طرح سے نہیں ہیں۔ خلاصہ یہ کہ مسلمانوں کا لشکر 313 افراد پر مشتمل، 70 اونٹ، 2 گھوڑے، صحیح ہے، جن پر بھاری بھاری سامان سواری جن پر باری باری سواری کرتے تھے۔ ایک تھک جاتا تھا تو وہ دوسرا اس پہ سوار ہو جاتا تھا، اس طرح سے یہ لشکر چل رہا تھا۔ کس کے مقابلے میں آ رہے ہیں؟ اس کے مقابلے میں جو ان کے 3 برابر ہیں، کفار۔ خلاصہ یہ کہ بالآخر 17 رمضان کو فجر کے بعد رسول خدا نے جہاد کی تلقین کی۔ رسول خدا کے اشارے کے مطابق انہوں نے صف بندی کی، اور پھر اس بڑے لشکر کو مسلمانوں نے شکست دی۔ قریش کے لوگوں کا جو تکبر تھا، غرور تھا، جو فخر کرتے تھے، وہ سب کے سب کیا ہو گئے؟ ملیہ میٹ ہو گئے۔ پہلے جنگ کیسے ہوتی تھی؟ پہلے جنگ ایسے ہوتی تھی کہ ایک شخص سامنے سے ادھر سے آتا تھا، دوسرا سامنے سے، ایک ایک کر کے جنگ ہوتی تھی، اور پھر بعد میں پورا لشکر لڑتا تھا۔ اب اس جنگ کے اندر بھی ایسا ہی ہوا کہ یہاں سے مسلمانوں کی طرف سے ایک ایک شخص جاتا تھا، اور سامنے سے ایک ایک سردار آتا تھا، اور آپس میں جنگ ہوتی تھی۔ تو اگر ہم اس جنگ کے اندر دیکھیں تو مسلمانوں پر مسلمانوں کی طرف سے حضرت حمزہ، حضرت علی اور حضرت عبیدہ یہ مقابلے کے لیے نکلے ہیں۔ یہ 3 فرد، حضرت حمزہ، حضرت امیر کائنات اور حضرت عبیدہ نکلے۔ ان کے مقابلے میں 3 جو سامنے سے آئے تھے غرور کے عالم میں، جب انہوں نے ان سے پوچھا بھائی کون ہو تم، ہمارے سامنے کون آیا ہے، تو حضرت حمزہ نے شیبہ کو جہنم کی طرف، جو ان کے مقابلے میں آیا تھا شیبہ تھا، اس کو جہنم کی طرف واصل کیا۔ حضرت علی نے ولید کو قتل کیا، اور لشکر اسلام سے تکبیر کی آوازیں بلند ہونے لگیں۔ اسی دوران میں عتبہ اور حضرت عبیدہ نے ایک دوسرے پر بھرپور حملے کیے، اور دونوں زخمی ہو گئے۔ حضرت علی ابن ابی طالب اپنے مد مقابل کو جہنم کی طرف روانہ کر کے عتبہ کی طرف آئے، جو جناب عبیدہ کے مقابلے میں آیا تھا، اور پھر عتبہ کو بھی ایک ضرب ماری، عتبہ بھی جہنم کی طرف روانہ ہو گیا۔ خوب قریش نے جب یہ دیکھا کہ بھائی ان کے بڑے سرداروں کا حال یہ ہوا ہے، ٹھیک ہے، تو اب وہ کیا کریں؟ عکس جو ان کے بڑے سردار تھے ان کا یہ ہوا، تو یہاں پر اب ان کے سارے جو چیز تھے، جذبات تھے، وہ کیا ہو گئے؟ ختم ہو گئے، اور مسلمانوں کو یہ جنگ جو ہے وہ کیا ہوئی؟ اس میں فتح حاصل ہوئی، ٹھیک ہے۔ اور میں نے آپ کی خدمت میں عرض کیا کہ مسلمانوں کی کامیابی کے جو اسباب تھے اس کے اندر وہ کیا تھے؟
سب سے پہلی وجہ یہ تھی اللہ کی مدد، پروردگار عالم نے ان کی مدد کی۔ سورہ انفال کے اندر، سورہ انفال کے اندر اس جنگ بدر کے بارے میں گفتگو ہوئی ہے۔ میں اگلے ہفتے آپ لوگوں سے پوچھوں گا، سورہ انفال کی اسٹڈی کر کے آئیے گا، سورہ انفال کا ترجمہ پڑھ کے آئیے گا، اس کے اندر جنگ بدر کا واقعہ موجود ہے۔ ہاں، تو وہاں پر آپ دیکھیں گے کہ وہاں پروردگار عالم نے ان کی مدد کی ہے، تو یہ کامیاب ہوئے، ایک وجہ۔ دوسری وجہ کیا ہے؟ شہادت کا شوق۔ یہ جو مسلمان جو میدان جنگ میں آئے ہیں، یہ کس شوق کے ساتھ آئے ہیں؟ شہادت کے شوق سے، لہذا ان کو کوئی پریشانی نہیں۔ تیسری چیز، رسول خدا کی بہترین حکمت عملی، اور چوتھی چیز، قریش کے مشہور جو بڑے بڑے سردار تھے، ولید، شیبہ اور عتبہ، ان تینوں کا قتل سبب بنا کہ ان کے حوصلے پست ہو گئے۔ بعد میں ابو جہل کی ہلاکت نے کیا کیا؟ جو رہی صحیح کسر تھی وہ بھی ختم کر دی۔ قریش کی صفوں میں انتشار پھیل گیا، یہ لوگ بھاگ گئے، اور دشمن میں بزدلی اور اختلاف رائے پیدا ہو گیا، انتشار پیدا ہو گیا، ٹھیک ہے۔ تو مسلمانوں کو بالآخر کیا ہوا؟ جنگ بدر میں بہت ہی بہترین فتح حاصل ہوئی۔ قریش کا غرور جو ہے وہ ٹوٹ گیا، اسلام اور مزید قوی ہو گیا، مضبوط ہو گیا۔ تو یہ ایک پہلی جنگ تھی کہ جس کی طرف ہم نے اشارہ کیا۔ انشاءاللہ اگلے ہفتے ہم جو اور جنگیں ہیں ان جنگوں کا تذکرہ کریں گے۔ وآخر الدعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ صلوات پڑھیں گے ہمارا۔